وسلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک سوال اور جواب کا ذکر ہے جو کل قیامت کے دن جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے کیا جائے گا کہ تم جو کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اس کے سبب کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول پیغمبر نہیں آئے؟ انہوں نے ہمارا پیغام نہیں پڑھ کے سنایا، وہی نہیں سنائی تمہیں؟ اور آج کے دن کی حاضری اور حساب سے کیا انہوں نے ڈرایا نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے قبلہ؟ آج اگر کوئی مجرم پکڑا جائے اور وہ پکڑے جاتے ہی اپنا جرم تسلیم کر لے، آج تک ایسا نہیں ہوا، وہ پہلے ہمیشہ انکار کرتا ہے۔ آج اس کے جرم کی پاداش جو ہے میں جو اس نے جرم کیا ہے اس کو کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ خفیہ ریکارڈنگ کے ذریعے، خفیہ کیمروں کے ذریعے، یہ عینی شاہدین کے ذریعے، ایسے ہی نہیں۔ جو بھی مجرم ہیں وہ کبھی مانتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا، اس کو پھر دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جناب، یہ آپ کی تصویریں ہیں جناب، یہ آپ کی خفیہ ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے جناب، یہ بندے ہیں جناب جنہوں نے آپ کا جرم دیکھا۔ کافر بھی کل قیامت والے دن ایسا ہی کریں گے، اللہ ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں، کسی نے ڈرایا ہی کوئی نہیں۔ اگر اس آج کے دن کے بارے میں ہمیں کوئی ڈراتا تو ہم کچھ اسباب کر لیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی اور دھوکوں نے تمہیں غافل کر دیا تھا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کیا کرے گا؟ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اللہ وحدہ لا شریک ان کے منہ کو بند کر دے گا، زبان پر تالا لگ جائے گا، اعضاء کو حکم فرمائے گا چلو بھائی شاباش بولو۔ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اعضاء کی اپنی میموری ہے، اعضاء کی اپنی میموری ہے۔ ہمارے اعضاء جو جن لوگوں کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا نا جی، دل تبدیل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو ہم نے کبھی کی نہیں، کیونکہ دل کسی اور کا تھا، اس کے دل کی بھی اپنی یادداشت ہے، آنکھوں کی بھی اپنی یادداشت ہے، کانوں کی بھی اپنی یادداشت، ہر ایک جسم کے عضو کی اپنی یادداشت ہے۔ آج آپ یہ اندازہ کیجئے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ڈیٹا سٹوریج انسان کا ڈی این اے ہے، دنیا کا سب سے بڑا۔ میں نے جب سب سے پہلے کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کیا تھا نا جی، اس وقت آتی تھی فلاپی ڈسک 25 KB 20 KB کی، یہ ہوتی تھی KB کی۔ پھر اس کے بعد CD آئی، پھر اس کے بعد USB آئی، وہ سیڑھیوں کے ذریعے جو ہم ڈیٹا ٹریول کرتے تھے وہ 700 MB تک آئی، پھر DVD آئی، پھر وہ 4 GB تک ڈیٹا لے گئی، پھر اس کے بعد USB آ گئی، ہارڈ آ گئی، یہ ساری چیزیں۔ اب USB کے اندر 1 TB 2 TB KB 1000 GB 2000 GB کا ڈیٹا بھی آپ سیو کر سکتے ہیں۔ خالق کائنات نے یہ انسان کا سٹرکچر ایسا بنایا ہے جی کہ اگر ایک پاؤ DNA لیا جائے انسان کا تو پوری دنیا کے اندر جتنا علم اس وقت موجود ہے وہ سارا کا سارا اس میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک پاؤ DNA کے اندر آ جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا سیکیورٹی سسٹم کتنا مضبوط ہے
کتنا زبردست ہے اس کے وہ خفیہ جو ہیں پولیس والے کہہ لیں، خفیہ ایجنسی والے، یہ ہمارے ساتھ ہی پھر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے کہا عمر اللہ سے ڈر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آج کے بعد تیری روزانہ کی ڈیوٹی ہے، تو نے روزانہ مجھے یاد کروانا ہے، اے عمر اللہ سے ڈر۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی داڑھی پکڑی، اس نے دیکھا، فرمایا وہ ایک سفید بال آ گیا، اچھا۔ اس بندے نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈر، فرمایا یار بس آج کے بعد تیری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت جی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ نہیں، غلطی کوتاہی نہیں، اب میرے پاس خود یاد کروانے والا آ چکا ہے، میں روز جب داڑھی کو دیکھوں گا نا جی تو یہ بال مجھے یاد کروائے گا جناب یہ پہلا الارم ہے موت کا۔ ہم موت کو سمجھتے ہیں ایسے آ جاتی، نہیں ایسے نہیں آتی۔ بالوں کا سفید ہونا، نظر کا کمزور ہونا، کانوں سے کم سنائی دینا، چلنا پھرنا آوازار ہو جانا۔ میں اپنی زندگی کی بات بتاؤں، 10 فٹ 12 فٹ سے چھلانگ لگانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب تو ہم جناب 2 اینٹیں بھی پڑی ہوں تو مشکل سے چھلانگ لگا سکتے ہیں، اب تو جناب وہ چکر نہیں، دوڑ لگانی بڑی لمبی لمبی دوڑ لگانی، اب تو جناب وہ چکر ہی کوئی نہیں۔ یہ اعضاء کا کمزور پڑ جانا، وزن اٹھایا نہ جانا، یہ سارے وہ الارمز ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں جناب بس حضرت اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اب آخری وقت ہے، چلیے آگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے الرٹ کرنے والے سسٹم آپ دیکھیں، کہیں پر آپ کو کوئی مسنگ نظر نہیں آئے گی اللہ کا وہ نہیں جی۔ میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اور بڑا میں حیران ہوا اس بات پر، قادر و قدیر رب کی قدرت دیکھو یار، میں قربان جاؤں اس مالک کی کریمی پر اور قدرت پر۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان یہ بیمار کیوں ہوتا ہے، اس کی بیماری کی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ لکھ رہا تھا ہمارے جسم کے اندر نا جی کچھ کلاکس ہیں، گھڑیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ کتنی گھڑیاں ہیں؟ 1 2 4 6 10 20 50 نہیں، کہتے ہیں جی تقریباً ہمارے جسم کے اندر جو الرٹ کرنے والے سسٹم ہیں وہ تقریباً خلیات کہہ لیں وہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہیں، اور یہ تمام کے ساتھ ایک الارم سسٹم چل رہا ہے، گھڑیاں چل رہی ہیں۔ جو بندہ صبح جاگتا ہے اور سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بندے کی یہ ساری گھڑیاں آنکھوں اور کانوں اور محسوس کرنے کے ذریعے وہ ساریاں بالکل ایگزیکٹ ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا بندہ آپ کو کم بیمار نظر آئے گا، نماز پڑھنے والا بندہ صحت کے لحاظ سے آپ کو بہتر نظر آئے گا بصورت دیگر ان افراد کے جو صبح فجر کے وقت نہیں اٹھتے، ان کا ذہنی لیول، ارادہ قوت ارادی، ان کا یہ معاملات آپ کو اس جیسے نظر نہیں آئیں گے، کسی نہ کسی تکلیف میں بیماری میں وہ مبتلا ہی رہیں گے۔ تو قربان جائیں قادر و قدیر رب نے یار کیسا نظام بنایا ہے، بندہ خود اپنے اندر اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کے تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ مالک تیری قدرت اور تیری کریمی، انہیں کیسا زبردست۔ ابھی آپ فجر پڑھ کے جائیں گے نا تو سورج کو طلوع ہوتے دیکھیے گا، آج سے آپ شروع کر لیں اور 1 مہینے کے بعد اپنی صحت کو دیکھیے گا۔ نماز جب طلوع ہوگا نا جی، طلوع ہوتے کچھ وقت دیکھیے گا، 2 4 5 منٹ دیکھیے گا اس کو، اور پھر اپنی صحت کو دیکھیے گا 1 مہینے کے بعد۔ آج کا نوٹ کر لیں، 1 مہینے کے بعد آپ نوٹ کر لیں، آپ کو خود واضح طور پر محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خود ایسی ایک انرجی پیدا ہو چکی ہے، ایک ایسا وہ زبردست آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو چکا ہے جو آپ کی زندگی کو اور آگے بہتر طریقے سے لے جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ مشرکین سے جب معاشر میں ان کے کفر و شرک کے متعلق سوال ہوگا تو وہ اپنے جرم سے مکر جائیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہاں جی، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان تمام چیزوں کے ذریعے ایک تو بات کیا ہوگی۔ پھر یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو خاص کر بات کی گئی ہے یا معاشر الجن والانس، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ الم یأتکم رسول منکم، یہ مفسرین میں علماء میں بڑی بحث ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ حضرت انسان سے پہلے تقریباً ہزاروں سال لاکھوں سال اللہ نے جنات کو پیدا کیے رکھا ہے، ہم سے پہلے اس دنیا پہ جنات آباد رہے،
تو ایک مفسرین کا یہ گروہ وہ کہتا ہے کہ کیا جنات کے اندر بھی رسول ہیں؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے رسول بھیجے ہیں۔ ایک جو گروہ ہے نا مفسرین کا وہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف انسانوں میں رسول آئے ہیں، اور انہی رسولوں کی باتیں سن کر تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان میں انسانوں میں ہی رسول آئے ہیں تو جو جنات ہم سے پہلے تھے ان میں نیک بھی تھے، برے بھی تھے، تو لہٰذا ہمیں قرآن کی یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے۔ ان کا استدلال بھی بڑا مضبوط ہے قرآن پاک کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جنات میں بھی رسول آئے ہیں، اور انہوں نے بھی، اب یہ جو جتنا بھی شیطان کا واقعہ ہے نا، آپ اگر تفصیل سے پڑھیں نا، اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا آپ تذکرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چلیپا اور نبلیس اس کے ماں باپ کا نام تھا۔ ہاں جی، یہ وہ جنگجو جنات میں سے تھے جن کی بڑی ہیبت ناک شکلیں تھیں، اور یہ فرشتوں نے جنگ کی اور ان کے برے جتنے بھی جنات تھے ان کو قتل کیا، اور اس کو پھر لے گئے تھے۔ یہ اس وقت 280 سال کا تھا، بچپنا تھا ابھی اس کا، اس کو پھر لے گئے اوپر، اس نے آسمانوں پہ عبادت کی اور فرشتوں کے قریب ہوتا چلا گیا، انوار و تجلیات اور وہ کرم فضل اللہ کی خاص حاصل کرتا رہا، اور جب زیادہ علم آ گیا تو ہیضہ ہو گیا، علم زیادہ بھی ہو جائے تو ہیضہ ہو جاتا، تو وہ پھر اس کا گرنا آپ یہ اندازہ کریں، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں بھی رسول بھیجے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا، اس پر کافی ساری وہ آیات بینات اس پر شاہد ہیں۔ پھر جو آپ خاص بات کہ اگر جنات کے اندر رسول آئے ہیں تو کیا ہندوؤں کے اندر بھی رسول آئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہاں، کہ ان کے اندر اس میں ائمہ تفسیر میں سے کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظری کے اندر بھی اس کو اختیار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے جنات کے رسول جنات ہی کی قوم میں سے ہوتے تھے، اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ زمین پر انسانوں سے ہزاروں سال پہلے سے جنات آباد تھے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح احکام شریعہ کے مکلف تھے، تو از روئے عقل و شرع ضروری ہے کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے رسول اور پیغمبر ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان کے ہندو جو اپنی وید کی تاریخ ہزاروں سال پہلے کی بتاتے ہیں، اپنے مقتدا اور بزرگ جن کو وہ اوتار کہتے ہیں، اسی زمانے کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ وہ بھی جنات کے رسول اور پیغمبر ہوں، اور انہی کی لائی ہوئی ہدایات کسی کتاب کی صورت میں جمع کی گئی ہوں۔ یہ ممکن ہے، ہاں جی۔ تو اب چونکہ وہ ساری گڑبڑ ہو گئی ہے، ساری کتابیں، سارے معاملات سارے گڑبڑ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہمارے لیے تو وہ قابل دلیل نہیں ہے نا جی۔ ہمارے جس طرح سورہ رحمان کے اندر بھی ہے، یا معاشر الجن والانس، ہاں جی، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون، اور پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو لہٰذا ان آیات بینات سے، مقدسات سے پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر قوم کے اندر اسی میں سے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ اب چونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جلوہ گر ہو گئے، آپ کی نبوت اور رسالت عالمی ہے، اب آپ کے بعد کسی بھی اور پیغمبر کی، نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اب سب کے اوپر لازم ہے حضور ہی کا کلمہ پڑھیں، نجات حضور کے دامن رحمت سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب۔